الوفاء بشتى الصور أحب على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وعن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. محترم حضرات، یہاں پر بیٹھنے والے تمام ہی نوجوان دوستوں، جیسا کہ ہمارے بیانات چل رہے ہیں اور آج ہمارا بیان ہے صدقۃ الفطر. اس کو ہماری زبان میں فطرہ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں. آج ہم اس پر بات کریں گے. صدقۃ الفطر کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ اسلام، مذہب اسلام ایک ایسا اسلام ہے، ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیشہ غریبوں کا دھیان رکھتا ہے، غریبوں کا خیال رکھتا ہے. اور عید ہو یا بقرعید ہو، ولیمہ ہو، کوئی بھی خوشی ہو، اس میں ضرور غریبوں کی، مسکینوں کی دلجوئی کرتا ہے. اس میں ضرور غریبوں کا ذکر کرتا ہے. مذہب اسلام ایسا اسلام ہے. وہ غریب اور ناداروں کو کبھی فراموش نہیں کرتا اور اپنی خوشی میں بار بار ان کو شریک کرنے کی تلقین کرتا ہے. صدقہ اسے کہتے ہیں جو مال اللہ کے راستے میں دیا جائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو مال اللہ کے راستے میں دیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں. صدقۃ الفطر خاص ہے مساکین اور فقراء کے لیے، جو ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ بہت غریب مسکین لوگ رہتے ہیں. ان کے لیے یہ خاص چیز ہے صدقۃ الفطر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقۃ الفطر کو فرض فرمایا گیا جو روزے داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں کی طرف سے ہے، تاکہ اس کو ادا کر کے ان کو پاکی حاصل ہو جائے. یعنی جو لوگ پورے رمضان روزہ رکھے، 29 روزے رکھے، 30 روزے رکھے اور کچھ نہ کچھ بیہودگی، لغویات، فضولیات، لڑائی جھگڑا ہو گیا ان سے، اب عید سے پہلے پہلے اگر یہ صدقۃ الفطر ادا کر دیں گے تو جو کمی ان کے روزوں میں آئی ہے، جو لغو ان کے روزوں میں آیا ہے، اللہ تعالی اس صدقے کی برکت سے اس کو معاف کر دیں گے، ان کو دور کر دیں گے. صدقۃ الفطر سے غریب لوگوں کی دلجوئی ہوگی، ان کا دل خوش ہوگا. اگر سب لوگ صحیح طریقے سے فطرہ دیں تو جو غریب لوگ ہیں ان کے گھروں میں جب پیسہ جائے گا ان کے چہروں پر خوشی آئے گی، ان کے بچے کپڑے پہنیں گے، ان کے گھر میں کھانا پکے گا.
تو یہ دل جوئی بھی ہے غریبوں کی، اور جو ہمارے روزوں میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں 29 30 جتنے بھی ہوں گے، ان میں جو لغویات جو بےہودگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اسے بھی معاف کر دیں گے۔ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر اس پر واجب ہے جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، فطرہ اس کے اوپر واجب ہے، یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن ضروری سامان سے زیادہ اتنی قیمت کا سامان اس کے پاس ہے جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو۔ مثلا کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا تو نہیں ہے، گولڈ تو نہیں ہے 7.5 تولہ، لیکن گھر میں اتنا سامان موجود ہے کہ اگر ہم اس کا حساب کتاب کریں، جو ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوا ہے، جیسے برتن پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے جو پورے سال کام نہیں آتے، مہنگے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں، موبائل فون رکھا ہوا ہے پورے سال کام نہیں آیا، اگر ہم اس کو حساب لگائیں تو اتنا حساب لگائیں کہ 52.5 تولہ چاندی ہماری اس میں آ جائے۔ اگر ہمارے پاس اتنا سامان موجود ہے کہ اس کو بیچ کر یا اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی ہو جائے گی تو ہم پر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا۔ فطرہ واجب ہے، ضروری ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کو ادا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، اور عید کے بعد بھی یہ معاف نہیں ہوگا۔ جس طرح وتر کی نماز واجب ہے، اسی طرح یہ بھی واجب کے درجے میں آتا ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے۔ توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، 5 چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو ان کو کن کیفیات میں یا کون سی کیٹیگری میں جائے گا؟ وہ 5 چیزیں۔ نمبر 1 سونا، گولڈ، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش، نمبر 4 تجارت کا سامان، ہم نے بہت سارا سامان ڈالا ہوا ہے دکان میں، تجارت کر رہے ہیں ہم، اور نمبر 5 ضرورت سے زیادہ سامان۔ اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں ہیں تو پھر تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن اگر ان 5 چیزوں میں سے بھی ہم نکالیں تو 7.5 تولہ سونا اگر ہمارے پاس ہے پھر زکوٰۃ بھی واجب ہے اور فطرہ بھی واجب ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے اور پیسہ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے لیکن ہماری دکان میں سامان پڑا ہوا ہے، ہمارے گھر میں برتن رکھے ہوئے ہیں جو ضرورت سے زائد ہے، پورا صندوق بھرا ہوا رکھا ہے برتنوں سے، کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو ہم پورے سال استعمال نہیں کرتے، اگر ہم ان کی قیمت لگائیں اور ان کی قیمت اتنی ہو جائے کہ 52.5 تولہ چاندی ان میں آ سکتی ہو، 52.5 تولہ چاندی کا حساب یعنی 1800 ریال، 1800 ریال اگر آ سکتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جائے گا، ہمارے اوپر فطرہ واجب ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، سب پر صدقۃ الفطر واجب ہے، سب کو دینا ضروری ہے۔ اس کی شکل کیا ہوگی؟ ایک تو عورت ہے جو مالدار ہے، تو عورت جو ہے وہ اپنی ذمہ دار ہے، بس اپنے بچوں کی ذمہ دار نہیں ہے، لیکن جو خاوند ہے، جو مرد ہے، وہ اپنے بھی ذمہ دار ہے اور اپنے بچوں کا بھی ذمہ دار ہے، یعنی چھوٹے بچے، نابالغ بچے جو ہیں ان کی ذمہ داری اس کے والد پر آتی ہے، ان کی ماں پر نہیں آتی۔ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا فطرہ اپنا فطرہ، اس کی خود کی ذمہ داری ہوگی، البتہ اگر بیوی اس کی امیر ہے، مالدار ہے، وہ خود ذمہ دار ہے۔ اسی طرح بالغ اولاد یعنی بڑی اولاد، جو اولاد بڑی ہو گئی پھر باپ ان کا ذمہ دار نہیں ہوتا، وہ اپنے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔
تو باپ جو ذمہ دار ہے وہ چھوٹے بچوں کا ذمہ دار ہے اور خود کا ذمہ دار ہے. اسی طرح سب پر صدقۃ الفطر جتنے گھر کے لوگ ہوں گے سب کو فطرہ ادا کرنا پڑے گا. اگر عید کے دن بچہ پیدا ہوا اس کا بھی فطرہ نکالنا ضروری ہوگا. اس کے اوپر بھی فطرہ معاف نہیں ہے. فطرہ ہمیں کب دینا چاہیے, فطرہ ہمیں کس وقت دینا چاہیے, اور فطرہ کا کتنا پیسہ یا کیا چیز دینی چاہیے. عید کی نماز سے پہلے پہلے ہمیں فطرہ ادا کر دینا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول وہ عید سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے اپنا فطرہ ادا کر دیتے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ عید گاہ میں جانے سے پہلے پہلے آپ کا فطرہ غریب کے ہاتھوں میں پہنچ جانا چاہیے. تو یہاں ہو یا کہیں بھی ہو, ہمارا جو فطرہ ہے, ہمارے اوپر جو صدقۃ الفطر بن رہا ہے وہ کیوں بن رہا؟ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جو روزے رکھے ہیں ان میں جو لغو ہوا ہے, جو بےہودگی ہوئی ہے, جو ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں, ان کی تلافی ہو جائے گی اس صدقۃ الفطر سے. اللہ تعالیٰ وہ سب معاف کر دیں گے. نمبر 2, غریب کی دلجوئی ہو جائے گی, غریب کا دل خوش ہو جائے گا, اس کے گھر کے بچے کپڑے پہن لیں گے, اس کے چہرے پر خوشی آ جائے گی. صدقۃ الفطر کتنا دینا چاہیے؟ میں آپ کو بہت آسان طریقے سے بتلاتا ہوں. قطر میں 15 ریال اس دفعہ صدقۃ الفطر ہے. 15 ریال ہر آدمی کا صدقۃ الفطر قطر نے طے کیا ہے. جو وزارہ ہے وہ جہاں سے طے ہوتا ہے وہ طے کرتے ہیں. ہمارے ملکوں میں 1.25 کلو گیہوں, 1.25 کلو گیہوں یعنی 1 سا کھجور 2 سیر 11 چھٹانگ کے برابر بنتا ہے. یعنی اگر ہم گیہوں کا دینا چاہیں تو 1.25 کلو, کھجور کا دینا چاہیں تو اس سے ڈبل ہو جائے گا, کشمش ڈبل ہو جائے گی. لیکن کم سے کم جو صدقۃ الفطر ہے, فطرے کی جو قیمت ہے وہ قطر میں 15 ریال ہے. تو 15 ریال ہمیں کب ادا کرنے ہیں؟ عید کی نماز سے پہلے پہلے وہ 15 ریال ہم غریبوں تک پہنچا دیں. ہم اپنا فطرہ یہاں کا وہاں بھی دے سکتے ہیں. اگر ہم انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال کسی ملک میں فطرہ دینا چاہیں تو حساب 15 ریال کا ہوگا. وہاں کتنا فطرہ ہے وہ حساب نہیں ہوگا. ہم یہاں رہتے ہیں, یہاں مقیم ہیں, تو 15 ریال کے جتنے بنیں گے اتنا ہمیں وہاں ادا کرنا پڑے گا. تو کیا ہوا, ہمارے جو نابالغ بچے ہیں, جو چھوٹے بچے ہیں, ان کا فطرہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے جو بالغ بچے ہیں ان کا فطرہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن ان کو بتلانا ہماری ذمہ داری ہے کہ بھائی اپنا فطرہ ادا کر دو. اسی طرح اگر عورت مالدار ہے, زکوٰۃ اس پر واجب ہے, تو وہ خود اپنا فطرہ نکالے گی. فطرہ کس کو دے سکتے ہیں؟ فطرہ اس کو دے سکتے ہیں جو زکوٰۃ لے سکتا ہے. جو زکوٰۃ لیتا ہے وہ فطرہ بھی لے سکتا ہے. یعنی غریب سے غریب آدمی جو ہے, جس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, اور اگر ہے تو بہت کم ہے, اس کو فطرہ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ میں اور فطرے میں تھوڑا سا فرق ہے. تو کوشش کریں کہ اپنا بھی اور اپنے نابالغ بچے جو ہیں ان کا بھی سب کا فطرہ نکالیں. اسی طرح فطرے کے جو پیسے ہیں وہ پیسے مسجد میں نہیں دے سکتے, وہ پیسے مسجد میں نہیں دے سکتے. فطرے کے پیسے کسی ہاسپٹل میں نہیں لگا سکتے. آدمی سوچے بھائی چلو بہت اچھا کام ہو رہا ہے تو مسجد میں دے دیتے ہیں. نہیں, فطرے کے پیسے مسجد میں نہیں دے سکتے, فطرے کے پیسے ہاسپٹل میں نہیں دے سکتے. اسی طرح کوئی آفس وغیرہ بن رہا ہے, وہاں یہ پیسے نہیں دے سکتے. ایک فطرہ کئی آدمیوں کو بھی دے سکتے ہیں اور کئی فطرے ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں. مثلا ہم 5 آدمی ہیں, 5 فطرے ہمارے بن رہے ہیں, 75 ریال اگر ہمارے بن رہے ہیں تو 75 کے 75 ریال ہم ایک فقیر, ایک مسکین کو بھی دے سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی کو ایک ہی فطرہ دینا ہو, ایسا نہیں ہے. تو ایک فطرہ
کئی آدمیوں کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن مناسب یہ ہے کہ ایک فطرہ ایک ہی آدمی کو دیا جائے۔ اب 15 ریال کو کتنے ہم 5-5 ریال کر کے دیں گے تو تھوڑا ہی اچھا لگے گا، بھائی 15 ریال ایک آدمی کو دیں تو اچھا لگتا ہے۔ اسی طرح کئی فطرے ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر فطرے زیادہ ہو رہے ہیں تو ہم وہ کئی فطرے ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں ایک دفعہ اور یہ حدیث سنا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا۔ جو روزے داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں کی، جو ان سے بےہودگی ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ تو میں ہو جاتی ہے، تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے دور کر دیں گے۔ جو کمی آئی ہے اسے پوری کر دیں گے، اسے معاف کر دیں گے۔ اور غریبوں کی دلجوئی کی وجہ سے یہ صدقہ فطر رکھا گیا ہے۔ جس نے عید سے پہلے ادا کیا تو یہ مقبول ہوگا، اس کا صحیح صدقۃ الفطر مانا جائے گا جس نے عید سے پہلے ادا کیا۔ جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو وہ عام صدقے کی طرح ہوگا جس طرح عام صدقہ ہے، لیکن یہ جو صدقۃ الفطر کا مسئلہ ہے یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے، ورنہ معاف یہ پھر بھی نہیں ہوگا، عید کے بعد بھی معاف نہیں ہوگا۔ کبھی سوچے معاف ہو جائے گا، معاف یہ پھر بھی نہیں ہوگا، پھر بھی اس کو ادا کرنا پڑے گا، لیکن جو ثواب اور جو اس کی حکمت بیان کی گئی ہے عید سے پہلے کی، ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے سب لوگ عید کی نماز سے پہلے جس کے اوپر صدقۃ الفطر بنتا ہے 15 ریال نکال کر کے کسی بھی طریقے سے غریب اور مسکین تک پہنچائیں۔ اپنے نابالغ بچوں کا جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کا اعتبار ہوگا، اپنی بیوی کا، بچوں کا، اپنے بالغ بچوں کو بتلائیں تاکہ وہ صحیح اس چیز پر عمل کر سکیں اور غریب اور مسکین کے گھر میں خوشی ہو سکے اور ہمارے روزے قبول ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به